السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے۔ آج میں آپ کے لیے سعودی عرب کی ڈاکومنٹری لے کر آیا ہوں، جس میں سعودی عرب کے حوالے سے آپ سے کافی دلچسپ باتیں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اسلامی دنیا میں سعودی عرب کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ریڈ سی اور گلف کے درمیان یہ پیننسولا 21,94,690 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس کی آبادی 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سعودی عرب دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے۔ اردن، عراق، کویت، قطر، دبئی، عمان اور بحرین اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ ریاض سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ اگر میں آپ سے کچھ دلچسپ حقائق شیئر کروں، 1 لیٹر پانی اگر آپ لینے جائیں اور 1 لیٹر پیٹرول لینے جائیں تو آپ کو پانی مہنگا ملے گا۔ سعودی عرب میں کنگڈم ٹاور کی تعمیر 2014 سے شروع ہے، جو کہ تقریباً 2018 میں مکمل ہو جائے گی۔ اس ٹاور کی جو اونچائی ہے وہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی یہ 2018 میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہوگی، اور یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جو 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ برج خلیفہ جو کہ دبئی میں واقع ہے، اس سے 183 میٹر اونچی ہوگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کوئی دریا نہیں ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا ملک ہے جو کہ دریا کے بغیر ہے۔ جادو کرنا یا نشہ کرنا اور شراب وغیرہ سعودی عرب میں مکمل طور پر حرام ہے۔ اگر آپ جادو کرتے ہوئے یا شراب پیتے ہوئے یا خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو سخت ترین کوڑوں کی سزا ملتی ہے۔ سعودی عرب میں سزائے موت تلوار کے ساتھ سر کاٹ دینے سے دی جاتی ہے، لیکن سعودی عرب میں اب یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور سر سے تلوار کاٹنے کی جگہ گولی نے لے لی ہے، یعنی ایک فائرنگ سکواڈ بنایا گیا ہے جو سزائے موت والے قیدیوں کو گولی مار کر ہلاک کرے گا۔ سعودی عرب میں بچوں کی پیدائش روکنے یعنی منصوبہ بندی کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ ریاض جو کہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے، وہاں اونٹوں کی ایک مارکیٹ ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اونٹوں کی مارکیٹ ہے، جہاں پر ایک دن میں 100 اونٹ سے زائد اونٹ فروخت کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ابھی تک مونارکی نظام حکومت ہے، یعنی السعود خاندان کے جانشین ہی بادشاہ بنتے ہیں۔ دنیا کے باقی کسی بھی ملک میں یہ سسٹم اب باقی نہیں رہا۔ 1932 سے لے کر اب تک السعود خاندان ہی کی حکومت ہے۔ سعودی عرب کے 8ویں بادشاہ عبداللہ کو دنیا کا 8واں طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 80% سے زیادہ لوگ جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، وہ بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی 20% سے بھی کم لوگ سعودی عرب کی عوام میں سے کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا 95% علاقہ صحرا پر مشتمل ہے، جن میں دنیا کے طویل ترین صحرا النفوس اور رب الخالی شامل ہیں۔ محمد عبد الوہاب یہ سعودی عرب کا تھا، جس کی وجہ سے وہابی مسلک وجود میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مقدس چیز کو چومنا یا اس کا واسطہ دے کر مانگنا وہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور منع ہے۔ سعودی عرب وہ معزز اور مقتدر ملک ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ اور اسلام کے گہوارہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسلمانوں کے عظیم مقامات مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہی واقع ہیں۔ ماضی کے زمانہ میں اکثر حملہ آور جو تھے، انہوں نے جزیرہ عرب کو فتح کرنے کی بے شمار کوشش کی، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ خلافت عثمانیہ نے 1517 میں یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ پھر 1745 میں عبد الوہاب کی وہابی تحریک پورے جزیرہ نمائے عرب میں پھیل گئی، لیکن پھر 1818 میں عثمانیوں نے مصریوں کے ساتھ مل کر وہابیوں کے خلاف تحریک شروع کر دی، لیکن پھر 1932 میں وہابی لیڈر
ابن مسعود نے سعودی عرب کی مملکت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہی خاندان سعودی عرب کا مستقل طور پر حکمران بن گیا۔ اس کے انتقال کے بعد شاہ سعود بن عبدالعزیز تخت نشین ہوا۔ یمن سے 1962 میں تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے شاہ مسعود کے خلاف بغاوت ہونا شروع ہو گئی اور 1964 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ شاہ فیصل نے تخت سنبھال لیا۔ شاہ فیصل شاہ سعود کا بھائی تھا۔ اس نے سرکاری اداروں کو دوبارہ سے منظم کیا اور مصر سے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ بحال کیے۔ 1967 میں عرب اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی جو 6 روز تک جاری رہی، جس میں روس اور شام نے بھی مداخلت کی۔ اس کے بعد پھر شاہ فیصل اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ولی عہد شاہ عبدالعزیز بن گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سعودی عرب کی جو حکومت کا بنیادی ادارہ ہے وہ السعود کی بادشاہت ہے۔ 1992 میں اختیار کیے گئے قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی اور قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہوگی۔ سعودی عرب اس وقت دنیا بھر میں مساجد اور قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے اسلام کی بہت زیادہ ترویج کر رہا ہے۔ یہاں پر قانون سازی کرنے کے لیے وزیروں کی ایک کونسل بنائی گئی ہے اور وہی یہاں پہ قانون سازی کرتی ہے۔ کوئی بھی نیا قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو وہ وزراء ہی کرتے ہیں، اور جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ لازمی طور پر شریعت اسلامیہ سے مطابقت رکھتی ہے۔ عدالت بھی جو ہے وہ شرعی نظام کی پابند ہوتی ہے، اور ان کے جو قاضیوں کا تقرر ہے، یعنی وہاں پر جو جج مقرر کیے جاتے ہیں، وہ بھی بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ صرف بادشاہ ان کو جج نہیں بناتا بلکہ اس میں تمام وزراء بھی شامل ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کے مسلمان ہر سال حج ادا کرنے آتے ہیں۔ سعودی عرب میں معروف ترین جو لوک رسم ہے وہ قومی رقص ہے جسے عرصہ کہتے ہیں۔ یہ تلواروں کے ساتھ کیا جانے والا قدیم بدوی روایات کا حامل رقص ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا لباس ماضی اور اسلام سے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں مرد روایتی طور پر ٹخنے تک ایک لمبی اونی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں، جبکہ عورتوں کا جو لباس ہے وہ قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے کل 13 صوبے ہیں، جن کے اہم ترین شہروں میں مدینہ، ریاض، تبوک، مکہ، نجران، جدہ، دکام اور الخبر قابل ذکر ہیں۔ دوستو، یہ تھی سعودی عرب کی ڈاکومنٹری، جس میں میں نے آپ کو کچھ دلچسپ حقائق اور سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں فرانس پہ بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔